मैं आपको बताना चाहता हूं कि तकरीबन कोई 1,10,000 टन कचरा और आलाइशें इन 5 रोज़ में, एक रोज़ हमारा पहले स्टार्ट हुआ जब बोरा जमा, 3 दिन ये हो गया और अहले हदीस का 5वां रोज़ होता है, तो इन 5 रोज़ में तकरीबन कोई 1,10,000 टन कचरा उठाया जाएगा, जिसके अंदर तकरीबन 70 से 75,000 टन आलाइशें होंगी और बाकी नॉर्मल जो आपका वेस्ट होता है, कचरा होता है, उसको उठाया जाएगा। हमने तकरीबन कोई 7,000 के करीब गाड़ियों को, मशीनरियों को, जिसमें बड़े ट्रक्स भी हैं और छोटी सुजुकियाँ भी हैं, उनको हमने डिप्लॉय किया हुआ और तकरीबन 24,000 के लगभग अमला है जो कि ग्राउंड पर मौजूद होगा। कोशिश करेंगे कि शहरियों को तकलीफ का सामना ना करना पड़े और ये जो तमाम आलाइशों का ऑपरेशन है ये स्मूथ अंदाज से, एहसन अंदाज से, कामयाबी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मुकम्मल कर पाएँ। अगर किसी शहरी को कोई शिकायत है, अगर वो समझता है कि उसके पास से आलाइश नहीं उठाई गई है, कचरा नहीं उठाया गया है, तो हमने एक हेल्पलाइन सर्विस बनाई है 1128 1128। अगर किसी शहरी को कोई शिकायत है तो उस नंबर पर अपनी कॉल को रजिस्टर कर सकता है, कंप्लेन को रजिस्टर कर सकता है और सॉलिड वेस्ट की टीम जो है उसको रिस्पॉन्ड करेगी। मैं शहरियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस पूरे प्रोसेस में अपनी इंतज़ामिया का साथ दें, आलाइशों को गटर नालियों में, ड्रेन्स में ना फेंकें ताकि वो ड्रेन कल को चोक ना हो, उसका नुकसान हम सबको होगा। तो मैं समझता हूँ इतना बड़ा सेटअप उनके लिए क्रिएट किया गया है, बेहतर यही है कि वो जो डेजिग्नेटेड जगह हैं वहाँ पर उस चीज़ को प्रोवाइड करें ताकि किसी तकलीफ से, किसी जहमत से हमारे कराची वाले बच सकें। आखिर में हम सब तो ईद मना रहे हैं, जो सैनिटरी स्टाफ इस वक्त अमला ग्राउंड पर मौजूद है और कल रात को तकरीबन 3 बजे तक मैं, सलमान साहब, करमुल्ला साहब, सॉलिड वेस्ट की टीम, डीसी साहिबान, हम सब ग्राउंड पर मौजूद थे। तो हम तो शायद घर आके सो गए, आप लोगों को भी शायद सोने का मौका मिला, लेकिन वो जो सारा सैनिटरी स्टाफ है ना, वो सब के सब खिदमत में मसरूफ़ है। मैं चाहूँगा जहाँ मैं मोहब्बतों की बात करता हूँ, इज़्ज़त एहतराम की बात करता हूँ, मैं समझता हूँ आज ये तहिया करें, ये हम वादा करें कि इन लोगों का हम ख्याल रखें, इनको लुक आफ्टर करें, इनको इज़्ज़त और मोहब्बतों से नवाजें ताकि जिस तरह ये हमारी खिदमत करते हैं हम उसको उस तरीके से रेसिप्रोकेट कर सकें। अल्लाह ताला आने वाले वक्त को हमारे शहर के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए मज़ीद बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मीर साहब, ये कि आपसे पहले यहाँ गवर्नर साहब ने बातचीत की और उन्होंने ये बताया कि जी अगर आज एमक्यूएम बाइकाट नहीं करती तो एमक्यूएम का अवामी मेयर आज होता। दूसरा ये कि क्या आप अवामी मेयर नहीं है? जरा आज खुलकर बात करें, ईद का मौका जरा। और दूसरी बात ये, क्या एमक्यूएम क्या मेयर ही अवामी मेयर होता है, आप अवामी मेयर नहीं है? आपको किसने चुना है? ऐसी ऐड कर लीजिएगा कि गवर्नर साहब ने आपके मुंतखब मेयर होने पर बड़ी मायूसी का इजहार किया है, उन्होंने कहा ये हमारी मजबूरी भी है और मायूसी भी है। इसको भी थोड़ा ऐड कर लीजिएगा सर। ये भी ऐड करें कि उनका कहना था कि 30 सैकड़ों मेयर, आप 30 सैकड़ों यानी 70 सैकड़ों मेयर नहीं है आप। 30% कराची। तो 70% जो है वो तो वफाक के अंडर आता है। वफाक के वो अपने आप को नुमाइंदे कहते हैं, उनसे पूछने कहाँ जा रहे हैं आलाइशें उठाने के लिए। हाँ, पूछ लीजिएगा उनसे। आज ईद का दिन है, मोहब्बतें बांटें, लोगों को करीब लेके आए। कौन अवामी है, कौन अवामी नहीं है, अपने आप को अवामी कहने से तो कोई अवामी नहीं होता। अपने आप को अपनी तशहीर करने से तो कोई अवामी नहीं होता। मैं तो खामोशी से अपना काम करने पर बिलीव करता हूँ, सलमान साहब भी अपना काम करने पर बिलीव करते हैं। इनके वालिद साहब की खिदमत सबके सामने है, उनकी कुर्बानी सबके सामने है। अगर उसके बाद उनको ये कह दिया जाए कि ये अवामी आदमी नहीं है, जो कि ज़िला मलीर का सदर भी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन भी रहा है, अब की बार वाइस चेयरमैन इलेक्ट हुआ था मलीर से ही, अगर ये अवामी आदमी नहीं है तो फिर अल्लाह खैर करे। मैंने भी इलेक्शन लड़ा, हार गया। जब मैंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, पिछले 4.5 साल से सरकारी ओहदों पर फाइज हूँ, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाता हूँ। काउंसिल में इलेक्शन हुआ, काउंसिल में बाय मेजॉरिटी इलेक्ट होकर आ गया हूँ। अगर मैं अवामी नहीं हूँ, अगर मेरे ख़ानदान की जो सियासी खिदमात हैं जो कि पिछले 40 साल पर मुहित हैं, कुछ लोग हैं जुमा 8 दिन हुए हैं, अगर उसके बाद भी लोगों के एतराज़ हैं तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मैं ये समझता हूँ कि हम काम करने के लिए हैं और काम करना चाहते हैं। आवाम फैसला करेगी कि किसने खिदमत की, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आवाम खिदमत करेगी किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। लेट पीपल बी द जज। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा, खुदारा रोड़े ना अटकाएं, नालों में पत्थरें ना फेंकें, खालों को, आलाइशों को स्टॉर्म वाटर ड्रेन में ना डालें, सरकार का साथ दें, सरकार के खिलाफ साजिशें ना करें।
اچھا سر، یہ روڈیں کون اٹکاتا ہے، یہ پتھر کون ڈالتا ہے؟ جنرلی میں نے آپ کو بتایا نا، آپ کو پتہ ہے شہر کے اندر روایت رہی ہے کہ سیوریج کی لائن سے ڈبری نکلتی ہے نا. ابھی پچھلے دنوں ناگن چورنگی سے ہم نے وہ اتنا بڑا پتھر نکالا نا، تو جس کسی نے بھی کیا ہے میں اس کسی کو یہ کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، ہمارے سندھ کی روایت ہے نا، ہیوملٹی، عز و انکساری کے ساتھ، بابا چھوڑ دو ان چیزوں کو، یہ ہمارے لوگ بستے ہیں، ہمیں ان کی خدمت کرنے دو. بڑی نفرتوں کو بانٹ دیا گیا، محبتوں کو بانٹے. صاحب آپ نے یہ کر کے میں درا میٹنگ کی ہے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے لوگوں کے ساتھ، اس میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جماعت اسلامی کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ آپ سے مطمئن ہیں، لیکن حافظ صاحب آپ سے مطمئن نہیں ہیں. دیکھیں، حافظ صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، تو اپوزیشن لیڈر کبھی حکومت سے مطمئن نہیں ہو سکتا. یہ ایک ان کی ڈفیکلٹی ہے ان کے لیے. میں عزت کرتا ہوں حافظ صاحب کی کہ وہ اپنا کردار ادا کریں گے اپوزیشن کے طور پہ. باقی جو ان کے 9 ٹاؤن چیئرمین ہیں وہ تو حکومت کا حصہ ہیں، ان کا کام ہے انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنا. اور میں تعریف کروں گا اس چیز کی. دیکھیں، ہم نے ایک اچھا قدم اٹھایا، ہم نے ان کو بلایا، انہوں نے اور اچھا کام کیا کہ ہمارے اس انویٹیشن پہ وہ آئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی روایت ہے، رواداری کی روایت ہے، عزت و احترام کی روایت ہے، اور اس طرح کی روایت کو ہمیں مزید تقویت دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم الزام تراشیوں سے باہر نکلیں اور لوگوں کی صحیح معنوں میں خدمت کر پائیں. آپ ایک سینیٹری ورکرز کے کام کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا. ایک اور چیلنج جو ہے وہ ہوتا ہے کہ عید کے گزرنے کے بعد جو ہے بہت سی مقامات پر جو ہے گھاس پھوس اور دیگر جو کچرا ہے وہ موجود رہتا ہے. بجری جو ہے بعض گلیوں میں جو ہے موجود رہتی ہے. تو سیوریج کے نظام کی بہتری کے لیے واٹر بورڈ انتظامیہ سے آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہو کہ فوری طور پر صفائی کی جائے؟ میں کانسٹنٹلی ان ٹچ ہوں. واٹر بورڈ انتظامیہ صفائی نہیں کرتی، کام یہ اگین سالڈ ویسٹ ہی کرے گی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 1,10,000 ٹن جو کچرا ہے اس میں 70,000 کے قریب آلائشیں، باقی کچرا یہ جو آپ کا گھاس پھوس ہوگا، اس میں گوبر بھی ہوگا اس کے اندر، اس میں باقی جو ہم کچرا ڈیولپ کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں شہر کے اندر، وہ بھی شامل ہوگا. تو یہ ایکسرسائز کانسٹنٹلی چلے گی. کوشش ہے کہ لوگ گراؤنڈ پر موجود ہیں اور کام ہوتا ہوا آپ کو نظر ہے. کہیں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کمی بیشی کے لیے میں معذرت چاہوں گا اور یہ کوشش کروں گا کہ جہاں بھی کمی بیشی کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرا اختیار نہیں ہے، میں کام کر کے دوں گا اور مسائل کو حل کر کے دوں گا. جی فیض، یہ بتائیے، ایک تو ایشو یہ ہے کہ جتنی گیٹڈ کمیونٹیز ہیں وہاں پر ایک جگہ پر قربانی کی جاتی ہے. کراچی میں ہر گلی محلے گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، تو کیا آپ کچھ ایسا میکینزم بنانے جا رہے ہیں کہ یو سی کی سطح پر کوئی ایک جگہ انفرادی یا اجتماعی قربانی کے لیے مختص ہوگی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بلاول صاحب اپنی پانی خرید کر پی رہے ہیں، خرید ٹینکر آ رہے ہیں یا کچھ بہتری آ گئی آپ کو؟ یہ تو میرے خیال میں جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا وہی کہہ سکتے ہیں کہ 4 دن میں مسائل میں حل کر دوں گا. پھر اس طرح کے وہ اعلانات کرتے ہیں اور اعلانات کرنے کے بعد جب وہ اعلانات پورے نہیں ہوتے پھر آپ جیسے دوست سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے وہ اعلان کیا تھا. تو کبھی یہ بات تو نہیں کی گئی کہ 4 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیں، مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر ہمیں سیاست یا تشنگی پیدا نہیں کرنی چاہیے. کراچی کے اندر جتنے پانی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کا 50% سپلائی ہوتا ہے اور ایلوکیشن وفاقی حکومت کرتی ہے، کینجر کے ذریعے پانی آتا ہے. اگر کوئی 30 مار خان 4 دن کے اندر، 5 دن کے اندر، 10 دن کے اندر یا 10 ماہ کے اندر بھی کینجر جو کہ 130 کلومیٹر دور ہے وہاں سے لائن کھینچ کے لے آتا ہے تو میں اس کو پھر سلوٹ پیش کروں گا. شاید وہ کر لیں. تو باتیں پریس کانفرنس میں لوگ کر جاتے ہیں لیکن عملی طور پر جب آپ دیکھتے ہیں میں محتاط طریقے سے بات کرتا ہوں. کبھی اس طرح کی کوئی لوز ٹاک نہیں کروں گا جو کہ کل کو پرابلم ہوگی. گیٹڈ کمیونٹیز پرابلم ہے، یہاں آس پاس بھی ایک گیٹڈ کمیونٹی ہے تو پرابلم ہوتی ہے. کبھی کبھار وہاں سے ہمیں اس طرح کی کوآپریشن نہیں ہوتی. جب میں نے سالڈ ویسٹ کے عملے سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ شہر کے اندر جتنی بھی گیٹڈ کمیونٹیز ہیں وہ سالڈ ویسٹ کے عملے کو ایکسیس نہیں دیتی ہیں کہ وہاں سے آلائشیں اٹھا سکیں. میں آپ کے توسط سے یہ آفر کرنا چاہوں گا کہ جتنی بھی گیٹڈ کمیونٹیز ہیں شہر کے اندر، معمار ہو، نیول ہاؤسنگ اسکیم ہو، کارساز کا ایریا ہو، علی گڑھ سوسائٹی ہو، میرٹھ سوسائٹی ہو، نیا ناظم آباد ہو، جتنی بھی سوسائٹیز اس شہر میں ہیں وہ اپنی اپنی گیٹڈ کمیونٹی میں کوئی کلیکشن پوائنٹ بنا لیں جہاں پر آلائش پڑی ہو. میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ سالڈ ویسٹ کا عملہ آئے گا اور وہاں سے اس کو اٹھا کے لینڈ فل سائٹ پر لے کے جائے گا. ہم کسی ندی نالے میں اس کو انشاءاللہ نہیں پھینکیں گے. کیا سوری؟ جو انفرادی اور اجتماعی قربانی کے لیے میکینزم بنانے میں چاہوں گا کہ ہماری قوم کے اندر یہ سوچ ڈیولپ ہو کہ ہم بھی اجتماعی طریقے سے یہ کام کریں. کل میں اولڈ سٹی ایریا کا جب راؤنڈ کر رہا تھا آپ یقین جانیں سڑک پر چلنے کی جگہ نہیں تھی. تو ہمیں انفارچونیٹلی ہمارا ذہن یہ کہتا ہے یا ہمیں پچھلے 70 سالوں میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہاں قربانی فرض ہے، فریضہ ہے، ہمیں نبھانا ہے ہر صاحب استطاعت کو. لیکن اس سے زیادہ فریضہ یہ ہے
کہ ہمیں جو ہے اپنے گھر کے سامنے ان چیزوں کو کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس تاثر کی نفی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور آج جب بیان امام صاحب دے رہے تھے انہوں نے ان باتوں پر زور دیا کہ ہمیں سادگی کے ساتھ چیزوں کو کرنا چاہیے, ہمیں دکھاوا اس کے اوپر نہیں کرنا چاہیے. تو میں چاہوں گا کہ آنے والے وقتوں میں کیوں نہ ہم اس سوچ کو اجاگر کریں کہ اجتماعی ایسپیکٹ سے ان چیزوں کو کر سکے تاکہ شہر کے نظام کو مزید بہتر بنایا جا سکے. دنیا کے بہت سارے مسلم ممالک کے اندر آپ جانتے ہیں گھروں کے اندر قربانی نہیں کی جاتی ہے. تو تھوڑا سا اگر ہم اس کے اندر مل کے لوگوں کی ذہن سازی کر لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میں تو بڑا خوش ہوں گا کہ اگر ہم مل کے تمام چیزیں کر سکیں. لاسٹ کویشچن سر آتا ہوں. بھی کر رہے ہیں آپ, اور آپ کے سالڈ ویسٹ کے ساتھ مختلف اجلاس بھی ہوئے جس کے آپ نے خبریں بھی بھیجی. اس کے باوجود سالڈ ویسٹ انتظامیہ کی جانب سے اس خبر شہر پر توجہ نہیں. آج بھی بہت ساری سڑکیں ایسی ہیں, مرکزی سڑکیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن پہ کچرے کا انبار لگا ہے. مختلف رہائشی علاقے جہاں سے سالڈ ویسٹ میں کچرا اٹھانا ہوتا ہے نہیں اٹھایا. تو اس حوالے سے آپ سالڈ ویسٹ انتظامیہ کو کوئی ہدایت جاری کریں تاکہ شہر کی صفائی کو. یہ انتظامیہ میرے ساتھ کھڑی ہے اور میں انتظامیہ کا حصہ ہوں, میں اس بورڈ کا چیئرمین ہوں, تو میں ذمہ داری اپنے اوپر لوں گا. آپ نشاندہی کریں جس جگہ پہ انشاءاللہ رسپونڈ کیا جائے گا. 1128 نمبر اسی لیے ہم نے اسٹیبلش کیا ہے کہ اتنا بڑا شہر ہے جہاں پر لوگوں کو شکایت ہے, وہ شکایت کو درج کریں, انشاءاللہ ہم رسپونڈ کر کے دیں گے. میر صاحب یہ بس آخری سوال نہیں لیا جائے گا کہ یہ بتائیے اچھی خبر جلد آئے گی. حلیم عادل شیخ نے آپ کی محبت میں, کیونکہ آپ تو جیت گئے, اس کے بعد اپنی پارٹی کے 33 یو سی کے چیئرمین اور وائس چیئرمینوں کو پارٹی سے نکال دیا. پھر آپ کا کیا؟ ارباب عید کا دن ہے, محبتوں کی بات کریں. آپ لوگ منفی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں پہلے بھی کوئی منفی بات عید وہی بات سنیں. آج شہریوں کو بتائیں کہ یار کلیجی کھائیں گے, کوئی ٹکا بوٹی کھائیں گے, کوئی جا کے کسی غریب کو گوشت دے کے آئے گا. ہم باتیں کیا کریں, وہ ناکام ہو گیا, وہ عوامی ہے, اس نے یہ کر دیا. خدا کا واسطہ ہے محبتوں کو بانٹے. عید محبتوں کا دن ہے. 3 دن میں سمجھتا ہوں سیاست کو ترک کرے اور محبتوں کو بانٹے. بہت شکریہ. آرمی کی پارٹی کر رہے ہیں جس میں آپ ایم کیو کو بھی بلائیں, جماعت اسلامی کو بلائیں. حاضر سر, حاضر. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ان 5 دنوں میں 10 لاکھ سے زائد ٹن کچرا اٹھایا جائے گا. 24,000 عملہ گراؤنڈ پر موجود ہے. شہری انتظامیہ کا ساتھ دیں, سینٹری اسٹاف کی خدمت کریں.